جو بات کر کے پتا چلا یہ ریکور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے، ریکور کر رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ ان کا خود سے ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز نے اچھے سے ریسپونڈ کیا ہے، ان کے انجریز کو جو ہے ٹریٹمنٹ بھی اچھے سے کیا ہے، ان کا خیال بھی اچھے سے رکھا جا رہا ہے، امید ہے یہ جلد از جلد صحتیاب ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں لیپسز بہت زیادہ، ہائیلی ایکسپلوسیو مٹیریل، اس انسینسٹیوٹی سے ہینڈل کرنا، پھر ایک جگہ پہ اگر یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایکسپلوسو مٹیریل تھا جو جس میں ایکسپلوژن ہوا، اگر وہ بات صحیح ہے تو اتنے حساس مٹیریل کو اس انسینسٹیوٹی سے انپروفیشنلی ہینڈل کرنا اور آبادی کے بیچ میں لانا، اور 200 kg سے بھی زیادہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہاں پہ مٹیریل تھا، ایکسپلوسو مٹیریل تھا، وہ آبادی کے بیچوں بیچ لایا جائے اور انپروفیشنلی اس کو ہینڈل کیا جائے، کوئی پروفیشنل ٹیم نہ ہو، سینسٹیوٹیز کا خیال نہ رکھا جائے، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، یہ بہت بڑی لیپسز ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف وہاں پہ مالی نقصان ہوا ہے، شہر کے بیچوں بیچ میں مالی نقصان کو پورا کیا جا سکتا ہے، مگر جو جانی نقصان ہوا ہے اس جانی نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کتنے لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے، اس کا اثر نہ صرف ان کی جان گئی ہے بلکہ ان خانوادوں پہ، ان فیملیز پہ بھی عمر بھر رہے گا۔ تو جتنے بھی لیپسز ہیں اس میں، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایکسیڈنٹل یہ کیس ہے، وہ لیپسز جس وجہ سے یہ حادثہ پیش ہوا، تو اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونی چاہیے، کنہوں نے اتنی انپروفیشنلی انسینسٹیوٹی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے، کون کون انوالو تھے، کن کی ذمہ داری تھی جنہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے۔ تو ایک پراپر رپورٹ، انویسٹیگیشن، اور اس کے بعد جو ان لیپسز میں جو قصوروار ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے۔ گورنمنٹ نے کچھ کمپنسیشن اعلان کیا ہے، تو اس کے علاوہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو جاب بھی ملنا چاہیے کیونکہ وہ بریڈ ارنر سے، اب ان کے بعد پیسے سے کمپنسیٹ نہیں ہوتا ہے، مگر ہاں اگر تھوڑا سا راحت ملے، اگر جاب ان کے گھر والوں میں سے کسی کو دیا جائے تو وہ اپنی فیملی کو آگے چلا سکتا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں اگر ایم پی لیٹس میں اس کے لیے پروویژن ہوا، کیونکہ جہاں تک میری علمیت ہے پروویژن نہیں ہے، اگر پروویژن ہوا میں کوشش کروں گا کہ ایم پی لیٹس میں سے بھی انجرڈ کے لیے بھی اس دنیا سے نکل چکے اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، ان کے ریلیف کے لیے ایم پی لیٹس میں سے کچھ دیا جائے۔ اس سے زیادہ میں یہی بات کروں گا، ان کے لیے کمپنسیشن یہی ہوگا، یا تو یہ بات ثابت کی جائے کہ یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، یہ پہلے یہ ثابت کرے کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا، ایکسیڈنٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اگر یہ ایکسیڈنٹ تھا جو یہ کہتے ہیں، تو ان گھر والوں کے ساتھ سب سے بڑا انصاف وہی ہوگا جو لیپسز اس میں ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے، جن کی نااہلی سے یا غیر ذمہ داری سے وہ لیپسز ہوئے ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے اور آگے اس طرح کا واقعہ پیش نہ ہو اور اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ جو جے اینڈ کے کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو پالیٹکس کر رہی ہے۔ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ خود بتائے کہ کیا یہ اٹیک ہے یا ایکسیڈنٹ ہے۔ پہلے جموں کشمیر میں کسی نے جو ہے رش میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، نہ عام لوگوں نے نہ پولیٹیشنز نے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ہمیں حقائق جو ہے بتایا جائے، اگر یہ ملیٹنٹ اٹیک تھا یا ٹیررسٹ واقعہ تھا ہمیں وہ بتایا جائے، اگر یہ ٹیررسٹ واقعہ نہیں تھا تو یہ اتنے بڑے لیپسز، اس حد تک لیپسز کیوں ہوئے۔ اب سیاست اگر کرنی ہوتی تو میں اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بتاتا کہ وہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی، پولیس، لا اینڈ آرڈر یا اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ابھی بھی ایل جی کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ لیپسز جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی انہی تک چلی جاتی ہے۔ تو سیاست اس طرح کے واقعات پہ بی جے پی کرتی ہے، ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم ان واقعات کے شکار ہوتے ہیں۔ دلی میں آپ نے دیکھا حادثہ ہوا، سیاست ہوئی اس پہ، کشمیر کے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، ابھی بھی بنایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ اسی طرح سے پہلگام میں واقعہ ہوا، جموں کشمیر کے لوگ مسلمان اور غیر مسلمان سڑکوں پہ نکلے اس دہشت گردی کے واقعے کے خلاف، اور بی جے پی نے اس پہ سیاست کی،
पूरे मुल्क में सियासत की और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, तो हम जो है हम इन जैसे वाक़ात पे सियासत नहीं साहब दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व पाए गए, ये टेस्ट मैच हुआ है और कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एमबीबीएस पाकिस्तान में किया और उनको जो है यहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिल रही है सर, और आज जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है ताकि बेगुनाहों पे शक की नजर ना पड़े या शक की नजर से ना देखा जाए। जो कसूरवार है सिर्फ कसूरवार को ढूंढा जाए और कसूरवार को सजा दी जाए, जो बेगुनाह है उनको इस दायरे में ना लाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले किसी भी कंक्लूजन पे कोई भी ना पहुंचे, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, फैक्ट्स को सामने रखा जाए, फैक्ट्स की बुनियाद पे एक नतीजे पे पहुंचा जाए, बेगुनाहों को सजा ना दी जाए। अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है उस हादसे में उनको सजा दी जाए, पूरी आवाम उसके जस्टिस के साथ है, सजा दी जाए, मगर बेगुनाहों को इस वाक़े के जद में ना लाया जाए। घर गिराया गया, किस कानून के हिसाब से वो घर गिराया गया, घर को डिमोलिश किया गया, जस्टिस का कौन सा निजाम आपको कहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले ही और एक कसूरवार की सजा बेकसूर को दे। बडगाम इलेक्शन के बाद कहा गया कि आपने खुदकुशी की है, सियासी खुदकुशी। मैंने कल उस पर बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।